السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں اگر ہم دین اسلام کے پھیلاؤ کی بات کریں تو بلا شبہ یہ ہمارے ان بزرگان دین کی محنت ہے جنہوں نے صرف اور صرف اللہ سے اپنی محبت کے ذریعے لوگوں کو اس دین کی طرف مائل کیا، اور یہ خطہ جہاں پر صرف اور صرف یہ گوتم بدھ کے ماننے والے تھے یا ہندو مت کے ماننے والے تھے، وہاں پر مسلمانوں کی آج بہت بڑی تعداد، میں اگر یہ کہوں کروڑوں میں ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے یہاں پہ مزارات آج بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے آج بھی، یعنی کہ ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی مزارات پر حاضری دے کر جو انہوں نے یہاں پر آج سے سینکڑوں سال پہلے کی، اور جس کا صلہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی شکل میں ایک اسلامی ملک بھی وجود میں آیا، اور اگر بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کروڑوں مسلمان آج بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ان مزارات کی دیکھ بھال کے حوالے سے محکمہ اوقاف اس کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب سید طاہر رضا بخاری صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ ان مزارات کی دیکھ بھال کیسے کی جا رہی ہے، اور اگر خصوصاً لاہور کی بات کریں تو بادشاہی مسجد بھی محکمہ اوقاف کے ہی تحت آتی ہے، اس کا انتظام بھی انہی کے یعنی کہ ذمہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے تو جہاں ہم بیٹھے ہیں بادشاہی مسجد کی بات کریں کہ یہ مغل شہنشاہ، جو آخری عظیم مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا، اس نے 17ویں صدی کے آخری کوارٹر میں اس کی تعمیر اس سے کچھ پہلے شروع کی، اور یہ اس کوارٹر کے شروع ہونے سے پہلے مکمل ہوئی۔ لیکن مجھے اتفاق ہوا ترکی کے وہاں سے ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا، میں ان کو یہاں پر لے کے آیا، انہوں نے شاہی قلعہ اور یہ بادشاہی مسجد وزٹ کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ وہاں کی بہت بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، اور ان کو دکھ ہوا کہ شاید اس طرح اس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، اور مجھے خود بھی 2 بار ترکی جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر میں نے جس طرح دیکھا کہ انہوں نے ہزاروں سال پرانی جو رومن تعمیرات ہیں، جس میں ابا صوفیہ ہے اور دیگر تعمیرات ہیں، ان کو بھی آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم بادشاہی مسجد کی شاید اس طرح دیکھ بھال نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اس کی ایک بڑی ہسٹورک سگنیفیکنس ہے۔ حضوری باغ ہے، یہ جو بارہ دری ہے جس کو رنگیت قسم کے ساتھ معصوم کیا جاتا ہے، اور تاریخی بادشاہی مسجد جو ہے یہ اورنگزیب عالمگیر اور سامنے جو قلعہ ہے، تو یہ ایریا جو ہے یہ اپنے تہذیبی اور تاریخی اثرات اور ثمرات کے حوالے سے بہت معروف ہے۔ بالخصوص جو بادشاہی مسجد ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کا ایک بہت بڑا علمی اور دینی مرکز ہے، اور جیسا آپ نے بات کی ٹرکش ڈیلیگیشن کی، تو بلا شبہ جو ترکی کے اندر یہ معیار بہت عمدہ ہے۔ ہمارے بر صغیر اور بالخصوص لاہور کی جو یہ عمارات ہیں وہ جس پسماندگی اور خستگی کے پروسیس سے گزری ہوئی ہیں، جس میں بالخصوص سکھ پیریڈ اور انگریز پیریڈ ہے، اس میں یہ شکست و ریت کا شکار ہوئی۔ بالخصوص یہ بادشاہی مسجد جو ہے اس کے مینار گرے، اس کا جو صحن ہے وہ تباہ ہوا۔ اس کے بعد اسپیشلی آفٹر پارٹیشن اس کی ریسٹوریشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان گورنمنٹ ہے، پھر پنجاب ہے، اور پھر اوقاف ہے، آرکیالوجی ہے، ان سب نے مل کے بڑی کوشش کی، اور آج یہ جس مقام پر اس وقت آراستہ ہے وہ اس میں ان سارے محکموں کا اور گورنمنٹ کا ایک بڑا رول ہے۔ اس میں مختلف مواقع پر لوگ جس انداز میں آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس حیثیت اور پوزیشن میں اس وقت موجود ہے وہ بہت بہتر ہے، اور اس میں گورنمنٹ کی بڑی ڈیڈیکیشن ہے۔ اچھا سر، اس طرح کی جو تاریخی عمارات ہیں ان میں بڑا ایک ریشو رکھی جاتی ہے کہ وزٹرز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو اس کو نقصان پہنچے۔ مجھے یورپ اور ترکی میں جو آثار قدیمہ کی عمارات ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میں جب بھی وہاں پہ گیا تو ان کے کچھ حصوں کو ہمیشہ وہ کلوز رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی حصہ، اس کی ساتھ ساتھ رینوویشن ہوتی رہتی ہے، اور بڑے مخصوص حصے کھولے جاتے ہیں وزٹرز کے لیے، ٹورسٹ کے لیے، کہ وہ ان حصوں کو وزٹ کر لیں، اور اس سے ایک شاید وہ اٹریکشن بھی رکھتے ہیں کہ کچھ حصے بند رہتے ہیں رینوویشن کے لیے لیکن دوسرے حصے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بادشاہی مسجد تو یعنی کہ مسلسل کھلی رہتی ہے، اور پبلک کا بھی بہت زیادہ آنا جانا، کیا اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی میرا خیال ہے کہ اس کی جو ایک بنیادی حیثیت ہے وہ تو مسجد کی ہے، اور مسجد کی حیثیت میں اس کا مین محراب و منبر اور مسجد کا وہ ہال یا چیمبر ہے، یہ شاید ممکن نہ ہو
कि نہیں میں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر میں بلو ماسک کی بات کروں گا استنبول میں. وہ بھی مسجد ہے, اس کا ایک حصہ انہوں نے نماز کے لیے مختص کر دیا ہوا, وہ کھلا رہتا ہے, لیکن باقی تمام جو مسجد ہے, باقی تمام اس کا جو حصہ ہے اس کی ریسٹوریشن بھی ہوتی رہتی ہے, اور وزٹرز بھی ایک مخصوص تعداد میں اس کو وزٹ کرتے رہتے ہیں. ریسٹوریشن کے عمل میں تو اس کو اگر وقتی طور پر موقوف بھی کرنا پڑے تو اس میں تو کوئی امر مانے نہیں ہوتا, لیکن جس وقت یہ نارمل حالات ہوتے ہیں تو اس میں زائرین, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ زائرین کی بہت کثیر ایسی تعداد نہیں ہوتی جس کے سبب اس کی عمارت کے کسی حصے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اور ریسٹوریشن کے حوالے سے جو بھی اس میں گورنمنٹ جب بھی کوئی ڈیسیژن کرتی ہے, اور اس کے خاص کبھی اس کی فلورنگ ہے, کبھی اس میں کوئی کاشتکاری کا کام ہے, یا جو وہ جس ایریے میں بھی ہونا ہوتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی کارڈن آف کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ جو بھی اس میں ضروری اقدامات ہوتی ہے, جو اسٹیپ لینے ہوتے ہیں وہ لیتی ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مزارات پہ زائرین آتے ہیں ان بزرگان دین کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے, ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے, اور کیش بکس میں وہ کوئی نذرانہ اگر وہاں پہ رکھتے ہیں تو وہ اس کا مقصد یا ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مزار کی دیکھ بھال کے لیے, اس کی بہتری کے لیے خرچ ہو. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان پیسوں سے مذہبی تقریبات یا کوئی اور خرچ کرنا وہ مناسب نہیں ہے؟ اصل میں مذہبی تقریبات تو اگر کسی مزار کے حوالے سے کوئی عرس ہو رہا ہے اور عرس پہ آنے والا کوئی زائرین اس کے کیش بکس میں کوئی پیسے ڈالتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن میں اس سے بھی ذرا زیادہ اس کو وسیع کینوس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے, اوقاف ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہے یہ بنیادی طور پر جو وقف املاک ہیں انہیں سے جنریٹ ہوتا ہے, اور بتدریج اس کے ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہیں اور انکم کم ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس میں ملازمین کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ پینشنرز کا ایشو وہ صرف ایک اس ڈپارٹمنٹ سے نہیں بلکہ پورے جو دیگر محکمے ہیں ان کا بھی ایک ایشو ہے, اور IMF سمیت دیگر جو باہر کی ایجنسیز پاکستان کے مختلف امور کو مانیٹر کرتی ہیں وہ بھی اپنا اس پہ کنسرن رکھتی ہیں. تو میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں, اور ہمارے محکمے کی بھی اب یہ سوچ ہے کہ کیونکہ اوقاف سے منسلک جو عمارات ہیں جس میں مزارات اور مساجد ہیں, ان کی جو ایک تاریخ ہے وہ صدیوں پہ محیط ہے, 300, 400, 500, 600 سال پہ محیط ہے. تو وہ عمارات جو ہیں وہ بتدریج ذرا پسماندہ ہو رہی ہیں. ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو ریسٹور کرنے کے لیے, ان کو اپنے اصل خطوط پر استوار رکھنے کے لیے, اس کی تزئین و آرائش کے لیے یہ پیسہ جو ان مقامات سے جنریٹ ہوتا ہے اس کا پہلا حق اس بلڈنگ پر ہے, اس کے دیگر فنکشنز پر ہے. جیسے سپوز ہم دادا دربار کی اگر بات کریں تو دادا دربار کی جو انکم ہے اس پر پہلا حق یہ ہے کہ وہاں کی جو عمارت, وہاں کی بلڈنگ, وہاں کی تزئین و آرائش, وہاں کے آنے والے زائرین کی سہولیات اور ان بزرگوں کا جو علمی دینی فیضان ہے اس کی تدریج اس کے ارتقاء کے لیے خرچ ہو. تو گورنمنٹ بھی اس ایشو کو کنسیڈر کر رہی ہے اور کیے ہوئے ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس میں گورنمنٹ اپنا بہت بڑا شیئر ضرور ڈالے گی, تاکہ دیکھیں وقف کرنے کے حوالے سے بہت بنیادی چیز ہے واقف کی ول. ایک وقف کرنے والا یا ایک ڈونیشن دینے والا کس پرپز کے لیے وہ ڈونیشن دے رہا ہے, تو اس کے لیے شرعی, قانونی, معاشرتی جو ہمارے رویے ہیں وہ سب اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ انکم جو مزارات اور مساجد سے ہے وہ مساجد اور مزارات پر ہی اس کا بالکل کرنی چاہیے. اچھا طاہر صاحب میں کافی عرصے سے آپ کے محکمے کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مستقل سیکٹری یعنی کوئی لمبا ٹینیور نہیں دیکھنے میں آ رہا. اس کا بھی محکمے پہ اثر پڑتا ہے کہ جو بھی سیکٹری صاحب آتے ہیں چند ماہ کے لیے اور اس کے بعد ٹرانسفر ہو جاتی ہے, پالیسی سازی میں بھی کوئی اس سے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ اس میں ظاہر ہے اس تھوڑا بہت اثر تو اس کا پڑتا ہے, لیکن میرا خیال ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ایام میں کوئی جو بھی اس وقت موجود ہیں یہ سیکٹری یہ ایک لمبا اور اچھا ریزنیبل ٹینور یہاں پہ گزاریں گے, جس کے سبب جو پالیسی سازی ہے یا محکمے کی ڈیولپمنٹ ہے, تعمیر و ترقی ہے, اس حوالے سے اچھا اور بہتر کام ہونے کا امکان ہے. اچھا طاہر صاحب, ہم معاشرتی طور پر تو کافی انحطاط کا شکار ہیں جس کا ثبوت ہم دیتے ہیں. ادویات جعلی بن رہی ہیں, ہم خوراک میں ملاوٹ کر رہے ہیں, دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم مذہبی طور پر بھی کافی انحطاط کا شکار ہیں کہ مزارات کے جو کیش باکس میں پہلے ایک سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ میں نے ان کی ایک میٹنگ اٹینڈ کی, میرے کافی اچھے دوست تھے, تو ان کا پورا فوکس یہ تھا کہ مزارات کے کیش باکس میں کرپشن نہ ہو, اس میں سے چوری نہ ہو.
یہ تو بڑے مقدس مقامات ہیں، ان میں اگر کوئی زائر آ کر رقم رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی یعنی کہ دیکھ بھال کے لیے خرچ ہو، تو کیا ہم اس قدر یعنی اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ ہم اس میں سے بھی چوری کرتے ہیں؟ اور اس کے لیے کیا قدم اٹھایا گیا کہ یہ چوری روکی جا سکے، اس کا بھی دین خراب نہ ہو اور جو رقم ہے وہ بھی اصل حقدار یعنی اس مزار کی دیکھ بھال پہ خرچ ہو؟ اس میں محکمہ جو انتظامی طور پر جتنے ضروری اقدامات ہیں اس نے اہتمام کیا ہے. یہ کیش بکس ہے، اس کے اوپر 3 تالے لگتے ہیں، وہ سیل ہوتے ہیں. اس میں وہ سیل ایک بینک مینیجر کی ہوتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ خطیب کی ہوتی ہے، ایک مینیجر جو اوقاف ہے اس کی ہوتی ہے. یہ 3 ایجنسیز اکٹھی ہوتی ہیں، ان کی موجودگی میں وہ کیش اوپن ہوتا ہے. اسی وقت جو بینک مینیجر ہے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے، اپنے رجسٹر پر اس کا اندراج ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے جو ایک سینٹرلائز سسٹم ہے کہ مزارات پر جہاں جہاں کیش بکس ہیں اس کی کلوز سرکٹ کے لیے مانیٹرنگ بھی کی جائے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے اس کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ محکمے میں جو یہ سارے امور ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور اچھے انداز میں چل رہے ہیں. باقی ظاہر ہے یہ اسی سوسائٹی سے لوگ نکل کر ان اداروں میں بھی آتے ہیں. کہیں کوئی ایسی جس طرح معاشرے کے اور مختلف مقامات پر کوئی ایسے حادثات ہوتے ہیں، ممکن ہے یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن اوور آل یہاں کا جو سسٹم ہے آپ اس میں کوئی ایسی چیز کی جگہ پر ابھی ہم نے بات کی کہ رجسٹر میں وہ بینک مینیجر اندراج کرتا ہے. یہ تو کمپیوٹرائزیشن کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو کیا اس کا کوئی ابھی تک ڈیجیٹل سسٹم نہیں؟ جو لاہور کے اندر یا بڑے شہروں کے اندر ایسے جگہیں ہیں جہاں پر کمپیوٹر کی ایکسیس ہو، وہاں تو یہ چیزیں فوری اسی مقام پر ہو جاتی ہیں. جیسے دربار میں جس وقت کیش اوپننگ ہوتی ہے تو وہاں پر بینک کا پورا سٹاف موجود ہوتا ہے اور نیشنل بینک کا سٹاف ہوتا ہے. ہمارا جو عملہ مسجد ہے اس کا ہمارا خطیب وہاں موجود ہوتا ہے، مینیجر موجود ہوتا ہے. لیکن بعض دور دراز مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یہ سہولت میسر نہیں ہوتی، تو جو کچھ جہاں جو اویلیبل ہے ہم اس سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، مجھے آپ کے ہی ایک سیکرٹری صاحب نے بتایا تھا 3 سال پہلے کہ محکمہ اوقاف کی اگر جائیداد سے صحیح طور پر ہم آمدن حاصل کریں تو شاید ہمیں حکومت سے 1 روپیہ بھی لینے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ ہم سرپلس ہوں. آپ کی اربوں روپے کی کمرشل اور زرعی اراضی ہے جس پر جو لوگ قابض ہیں وہ محکمے کو شاید اس طرح رقم بھی ادا نہیں کرتے، کرایہ یا جو بھی آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کے نچلے عملے کی ملی بھگت سے محکمے کے اور ملک و قوم کے نقصان کا باعث بنتے ہیں. اس میں ملی بھگت نہیں، اس کو آپ سسٹم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم ایسا ہے جیسے محکمہ 1960 میں بنا ہے، جس کو آج بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں یا 60 سال ہو گئے ہیں. اس وقت طریقہ کار محکمہ کا یہ تھا کہ جب کوئی کسی پراپرٹی کو ٹیک اوور کرتا تھا تو اس میں جو بیٹھے ہوئے کرایہ دار ہیں ان کو بھی وہ اس کے ساتھ ایک آپشن دیتا تھا، اور جو ایک مارکیٹ ریٹ کے مطابق کرایہ وہ اس کے ساتھ ایک ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا تھا. جیسے یہ نیلا گنبد کی مارکیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے گورنمنٹ جو اپنے قاعدے ضابطے ہیں اس کے مطابق اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں پراپرٹی کے کسی کی جو اس نوعیت کی کمٹمنٹ ہے، یقیناً اس طرح کی وابستگی گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہے، ہونی چاہیے. اور جتنا ریونیو اس پراپرٹی کا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں سے جنریٹ کرتا، گورنمنٹ سیکٹر میں سے اتنا نہیں ہوا. لیکن اس کے لیے پچھلے 1 سال میں بہت ایفرٹس ہوئی ہیں. جو ہمارا پراپرٹی ونگ ہے جس کو اسٹیٹ ونگ ہم کہتے ہیں، انہوں نے جتنی جو کمرشل یونٹ کتنے ہیں ان کی اثر نو اسیسمنٹ کی ہے. اور ایک ہوتا ہے ڈی سی ریٹ، ایک ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ. ڈی سی ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں بھی فرق ہے. اور جو پرانے 50 سال کے کوئی کرایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈی سی ریٹ سے بھی بہت نیچے ہوتے ہیں. اب ہماری جو اسیسمنٹ ہوئی ہے اس کو ہم نے مارکیٹ ریٹ پہ کیا ہے. مارکیٹ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ نیلا گنبد کی ایک دکان یا مال روڈ کی ایک دکان اگر پرائیویٹ دکان 50,000 کی ہے تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کی شاپ جو ہے، اوقاف کی شاپ جو ہے، وہ بھی 50,000 ہی کی ہونی چاہیے. تو اس کے مطابق ہم نے نئی اسیسمنٹ کر کے اس سے آمدن میں ہماری جو ہے ایسٹیمیشن تقریباً 40-50 کروڑ کا اضافہ ہونا چاہیے. اس میں اب دیگر بھی بہت سے مسائل ہیں. لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، مختلف مقامات پر اس کی اپیلیں کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ریکٹیفائی کرتے کرتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن امید ہے کہ اس میں اچھا جمپ جو ہے وہ آئے گا، اور اوور آل جو اس کی محکمے کی اکانومی ہے، معیشت ہے،
وہ بہتر ہوگی. ظاہر ہے جب یہ پیسہ آئے گا تو اس سے مزارات, مساجد اور ہماری دیگر جو زیارات ہیں ان کے امور بہتر ہوں گے. بھائی صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ میں آپ سے کچھ اور سوالات بھی کروں گا, لیکن ناظرین آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب طاہر رضا بخاری صاحب, ان سے ہم بات کر رہے تھے. موجود ہیں اس وقت ہم بادشاہی مسجد میں. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم دیکھیں تو جو مساجد ہیں, میں نے زیادہ تر مساجد میں صرف ایک امام مسجد دیکھا ہے. بہت کم مساجد ہیں بڑی مساجد جس میں شاید ایک مؤذن بھی ہو. لیکن ہم جب اوقاف کی مساجد جو آپ کے انتظام ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اس میں ہمیں کئی لوگ یعنی کہ بہت زیادہ اسٹاف نظر آتا ہے. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی آپ کے اس پہ برڈن آ رہا ہے آپ کے بجٹ پہ؟ نہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ جو مسجد ہے اس کی جو ایک سگنیفیکینس ہے کہ اس کی تاریخی تہذیبی, جیسے بادشاہی مسجد ہے تو بادشاہی مسجد یہ درجہ خاص کی مسجد ہے. ہمارے مساجد کے 6 درجے ہیں اور جو ہر مسجد کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق وہاں سٹاف ہے. اب ڈیفینیٹلی جو بادشاہی مسجد ہے اس کا خطیب گریڈ 18 کا ہے اور ہمارے ہاں جو ماسک اسٹیبلشمنٹ ہے پراپر جو گریڈ 1 یا 2 سے لے کر گریڈ 18 تک کے لوگ ہیں, اس میں بادشاہی مسجد کی اور ایک عام محلے کی مسجد, ذات الدار کی مسجد اور ایک عام قصبے کی مسجد, ظاہر وہ اللہ کا گھر تو ہیں لیکن ان کی جو ایک وسعت ہے اس کو تو ہم اس کا موازنہ اس انداز میں تو نہیں کر سکتے. جہاں جتنی ضرورت ہے اس اعتبار سے وہاں سٹاف دیتے ہیں اور سٹاف ہرگز بھی زیادہ نہیں ہے, بلکہ اوقاف کی مساجد میں جو ایک ریزنیبل سٹاف ہے وہ ہونا چاہیے. جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ ظاہر ہے اس کی ایک جو تاریخی تناظر ہے اور بالخصوص یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہمارے واقعہ بھی یہی ہے کہ جو بر صغیر کا ایک تاریخی مسلم ہسٹری کے اندر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا وہ ہماری بڑی مساجد کے ساتھ وابستہ تھا. تو آپ یہ جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ درسگاہیں تھیں جہاں لوگ پڑھتے تھے. اور جیسا ابھی بریک میں ہم نے بات کی کہ اورنگزیب عالمگیر اس کے دور کے جو کار ہے نمایاں ہیں, اس کا جو فتح عالمگیری ہے, اللہ جیون جیسی شخصیات یہاں بیٹھتی رہی, حضرت امیر علی شاہ جیسے لوگ وہ یہاں موجود ہے کیونکہ یہ بالکل قریب اس شہر کا ایک بہت بڑا ادارہ جامعہ نعمانیہ ہے. مدارس یا خانقاہیں ہیں ان کا جو ایک علمی دائرہ ہے اس اعتبار سے لوگ جو ہیں پھر ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. بعض مساجد ایسی ہیں جن کے ساتھ خانقاہ ہے اور بعض خانقاہوں کے ساتھ مساجد ہیں اور بعض مساجد کے ساتھ مدارس ہیں. تو مدرسے کا سٹاف علیحدہ ہوگا, خانقاہ کا علیحدہ ہوگا, مزار کا علیحدہ ہوگا, مسجد کا علیحدہ ہوگا. بعض جگہ پر کوئی شاید 19-20 کا فرق بھی ہو, لیکن مجموعی طور پر جو سٹاف ہے وہ ایک تو اس کے اپنے باقاعدہ سروس رول ہیں, سروس رولز کے مطابق ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ کے ریکگنائزڈ ادارے ہیں تو وہاں کے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. صاحب ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں پہ یہ نام لکھے ہوئے ہیں. بالکل اس میں ہمارے لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے کہ یہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک تاریخی ورثہ ہے, لیکن اگر آپ ہم بیرون ملک جائیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ان کی دیواروں کو لوگ ٹچ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی اسٹاف میں روک نہ دے کہ آپ کی تاریخی ورثہ ہے, آپ اس کو چھوئیں مت. لیکن یہاں پہ چرچ کے نام لکھتے ہیں. تو کیا عملہ, میں بالکل مانتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کریں کہ یہ تاریخی ورثہ ہے, اس کو خراب نہ کیا جائے, لیکن کیا اسٹاف نہیں سمجھاتا کہ اگر باہر کا ڈیلیگیشن آئے تو اتنا برا امپریشن پڑے گا جب ہم یہاں پر یہ کھٹے ہوئے نام, یہ پین سے مارکر سے لکھے ہوئے نام دیکھیں. یہ بات آپ کی درست ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا سٹاف اپنی سطح پر تو اس کی پوری کوشش کرتا ہے, لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کرنے کے لیے ہمیں دیگر ایجنسیز کی اجازت درکار ہوتی ہے. نام پہ لکھا گیا, اب اس نام کو صاف کرنے کے لیے, اس کے اوپر سفیدی کرنے کے لیے, اس چونا کرنے کے لیے پھر ہمیں آرکیالوجی یا دیگر محکموں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. تو یہ وقفے وقفے سے ہم کرتے رہتے ہیں اور اس میں آج اس پروگرام کی وساطت سے ڈیفینیٹلی ہم لوگوں سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ یہ اور اس نوعیت کے جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں, دینی مقامات ہیں, وہاں جائیں تو وہاں کا جو ایک اعزاز اکرام ہے, جو ادب احترام ہے, اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں جائیں اپنے نقش سترے چھوڑیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو مزارات ہیں
وہاں پہ بھی عملے کی تعداد زیادہ ہے, کیا وہاں پہ بھی ضروری ہے؟ مثلا ایک مزار اس قدر وسعت کا حامل نہیں ہے, لیکن سٹاف اس پہ, میں صرف اس لیے میں کسی کی نوکری کے اس کے نہیں ہوں, لیکن اگر آپ یہ برڈن اپنے محکمے کے اوپر لیتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جو سورس آف انکم ہے وہ بالکل سکویز ہوتا جائے گا, اور سورس آف جو آپ کا جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کے بڑھتے جائیں گے. کیا یہ مناسب نہیں کہ جو چھوٹے مزارات ہیں ان پر عملہ کم ہو؟ اگر جیسے لاہور میں 2-3 بہت بڑے مزار ہیں, ان پہ ڈیفینیٹلی ان کا انتظام چلانے کے لیے عملہ زیادہ چاہیے, لیکن اگر کوئی چھوٹا مزار ہے, نسبتاً لاہور میں بھی کچھ چھوٹے مزار بھی ہیں, تو وہاں تو عملہ کم وہ ڈیفینیٹلی کم ہے. ہمارے یہاں نارملی ایک مزار پر صرف ایک نگران ہوتا ہے جس کو ہم کیئر ٹیکر کہتے ہیں. اچھا. اور وہ وہاں مستقل اقامت پذیر ہوتا ہے, تقریباً 24 گھنٹے کی اسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اسٹاف پہلے ہی بہت محدود ہے, تو بعض مقامات ایسے ہیں جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ جی جو بڑی جگہ ہیں وہاں اسٹاف جو جتنا ریزنیبل ہونا چاہیے وہ اتنا ہے. تو اوقاف چونکہ اس کے اپنے ہی وسائل سے اس نے یہ سب کچھ پورا کرنا ہوتا ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو ہمارا جو اوقاف بورڈ ہے وہ ساری ان چیزوں کو مختلف انداز میں ایکسرسائز کرتا رہتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اوقاف کا جو اسٹاف ہے وہ پہلے ہی پورا ہے, زیادہ نہیں ہے. اچھا صاحب, ایک اور چیز مجھے میں نے دیکھا کہ جو ہماری کچھ جیسے شاہی قلعہ ہے, اس میں وارڈ سٹی نے کچھ ایوننگ نائٹس اور اس طرح کا اہتمام کیا جو ایک انوویشن تھی, حالانکہ اس سے نقصان بھی عمارت و پوسٹ کا استعمال تھا, اور وزیر پنجاب کی سربراہی میں ایک اجلاس میں اس کے اوپر نکتہ چینی بھی کی گئی کہ آپ اس کو انکم جنریٹڈ وہ نہ کریں کہ جی نمبر آف وزٹرز اتنے رہے اور انکم اتنی زیادہ ہوئی. اب ہم بات کرتے ہیں اوقاف کی. کیا ہم اپنے علماء کرام کے تعاون سے ان مزارات کے باہر, اگر ان کی عمارت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تو اندر, کیا کچھ علمی مسائل اور کچھ درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں کر سکتے تاکہ ان مزارات کے اندر مدفون جو سوئے ہوئے ہیں ان بزرگوں کی روح کو بھی مزید سکون پہنچے کہ جو کام وہ ساری زندگی کرتے رہے وہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی آخری جو قیام گاہ ہے وہاں پہ جاری ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اوقاف کے جو بنیادی مقاصد ہے اس میں یہ ایک بہت بنیادی مقصد ہے اس کا کہ وہ ان صوفیاء جن کے مزارات کا وہ کسٹوڈین ہے ان کی تعلیمات کے ابلاغ اس کو عام کرے, اس کا ذریعہ بنے, اور اس کے لیے جو وسائل وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں اس کا اہتمام کرے. اس کے لیے سیمینار, کانفرنس, بالخصوص آج کے دور میں جبکہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے عوامل اور مسائل کا قوم کو سامنا ہے, تو اس میں بالخصوص ان صوفیاء کی تعلیمات جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس سے ہم آگے امن, رواداری اور انسان دوستی اور مساوات اور انسانی حقوق جیسے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اور جہاں صوفیاء کے ہمارے جو بڑے شائن ہیں, حضرت داتا گنج بخش کا مزار ہے, وہاں آپ کی جو شعراء پاک تصنیف ہے بالخصوص کشف المحجوب, اس کا باقاعدہ درس ہوتا ہے, اس کا باقاعدہ درس ہوتا ہے. کشف المحجوب کی پبلیکیشن کا بہت اہتمام ہے. جو درس ہے ان کا روزانہ ظہر یا عصر کی نماز کے بعد ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ دیتے ہیں. پھر وہاں کی جو خانقاہی امور اور معمولات ہیں, جیسے آج جمعرات ہے یا 19ویں کو آپ کا یوم وصال ہے, تو یہ اہتمام محکمے کے یہاں بہت عمدہ, بہت اچھے انداز میں موجود ہے. پھر جو مختلف اسپرچل اسکالر ہیں, ریلیجیس اسکالر ہیں, وہ آتے ہیں, وہ لیکچر دیتے ہیں مختلف مقامات پر. اسی طرح یہ بادشاہ مسجد جو ہے یہ اتحاد امت کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, جہاں تمام مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو یا ایک ایسا معاملہ ہے جو اور دیگر پرائیویٹ سیکٹر میں مقامات پر ایسا ممکن نہیں ہوتا. جو اوقاف کے زیر انتظام مقامات ہیں وہاں تمام مسالک کے لوگ, اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے, انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے, بین المذاہب مکالمہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو محکمہ اپنے علماء کی مشاورت سے, معاونت سے, ان کے تعاون سے بہت اچھے انداز میں کر رہا ہے اور آگے لے کے بڑھ رہا ہے. سر صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ جس لیول پہ شدت پسندی اس وقت بڑھ چکی ہے اور ہم جس طرح مسلکی گرداب میں پھنس چکے ہیں, یعنی کہ مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے کہ جب کرسچینٹی پہ یہ وقت تھا کہ مختلف مسالک یعنی کہ کیتھولکس پروٹیسٹنٹس کو جلا رہے تھے, مار رہے تھے, اور اسی طرح آرتھوڈکس کا بھی
ان کے ساتھ اختلاف، یعنی ان کے تو شاید اتنے مسالک کم ہیں. ہمارے یہاں پر اب وہ برداشت، وہ چیز ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی. تو کیا ہم صرف یعنی کہ یہ بہت محدود لیول پہ یہ کر رہے ہیں، تو اس کا لیول اتنا محدود ہے کہ شاید اس کا اثر معاشرے پہ نہیں ہو رہا. جتنی شدت پسندی مسالک کے حوالے سے آتی جا رہی ہے، بنیادی مقصد تو اوقاف کا یہی تھا کہ ان بزرگان دین کے ہم مزارات کے مجاور تو نہیں، بلکہ ان کی تعلیم ہے، ان کی جو انہوں نے ہمیں یعنی اس معاشرے کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر انہوں نے اسلام کی روشنی یہاں پھیلائی. تو ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے، بجائے اس کے کہ ہم پھر انہی مسالک کی گروہ بندی کا شکار ہو کے رہ گئے اور ایک مسلک دوسرے مسلک کی بات سننے کو تیار نہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ اور اسپیشلی اوقاف کا جو رول ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت تاریخ ساز ہے. اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک ادارہ ہے متحدہ علماء بورڈ، جس میں تمام مسالک کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں. اور اس میں دو چیزیں سوسائٹی میں جو آگ لگانے والی چیزیں، ایک اشتعال انگیز لٹریچر ہے اور ایک اشتعال انگیز گفتگو ہے کہ ایک خطیب اور ایک مقرر کہیں 150 2000 5000 کے مجمع میں بات کرتا ہے اور پھر آگ لگاتا ہے. اور تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے گورنمنٹ نے اوقاف کے پلیٹ فارم پر ایک متحدہ علماء بورڈ بنایا، جس میں تمام مسالک شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے مسالک کے جو اکابر علماء ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور وہاں اس نوعیت کے جتنے مسائل ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں اور سوسائٹی کی طرف سے آتے ہیں، ان کا تدارک ہوتا ہے. آپ اس پر حیران ہوں گے کہ ایک کتاب، کوئی لٹریچر جو کوئی اسکالر، عالم، مولوی کسی مسلک کا پروڈیوس کرتا ہے اور اس میں دوسرے مسلک کے لیے کوئی نفرت انگیزی ہے، اشتعال انگیزی ہے، تو اس کو بال اتفاق تمام مسالک کے لوگ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو بین کر دیا جائے. اور پھر اس سے بڑھ کر اس پر گورنمنٹ نے جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، داخلہ ہے، اسپیشل برانچ ہے، اوقاف ہے، ان سب نے مل کر اس متحدہ علماء بورڈ کو اور اوقاف کے ان فورمز کو اتنا اسٹرینتھن کیا ہے کہ اب اس نوعیت کے آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اس نوعیت کی اشتعال انگیزی یا اس نوعیت کا یہ جو لٹریچر ہے وہ اس طرح پروڈیوس نہیں ہوتا. اب کوئی نہ کوئی ایسا جو ایک ان چیزوں کے راستے میں رکاوٹ ہونی چاہیے، جو ان کو روکنے کے لیے، ان کے تدارک کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اور اوقاف کی طرف سے اور آج خود جو اوقاف کے علماء ہیں ان کی طرف سے ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. اچھا ایک اور چیز، جیسے کہ میں نے کیش باکس کے حوالے سے آپ سے سوال کیا کہ ڈیجیٹلائزیشن یا کمپیوٹرائزیشن کی طرف آپ نہیں جا پا رہے، کیا اس معاملے میں بھی آپ یعنی کہ کمپیوٹرائزیشن کی طرف نہیں جا پا رہے، ڈیجیٹل میڈیا کی طرف نہیں جا پا رہے؟ کیونکہ زیادہ تر اب جو انارکی پھیل رہی ہے اس حوالے سے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے کہ آپ کبھی ڈیجیٹل میڈیا پہ جائیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک مسلک کے لوگ، اور یہ سارا زیادہ تر ہو رہا ہے باہر بیٹھ کر، پاکستان میں بہت کم، اور کس طرح وہ ایسی لینگویج یوز کر رہے ہیں. میں کسی بھی مسلک کے خلاف نہیں، میں کسی بھی یہ نہیں کہتا، لیکن میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ کسی مسلک کو گالی دیں، جواب میں پھر وہ آپ کو گالی دیں اور ایک نفرت جو ہے وہ مزید پھیلے. تو اس حوالے سے کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو بحث ہوتی ہے اور وہ بحث پھر گالت گلوچ تک اور پھر سب و شتم تک جاتی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی ہے؟ اس میں بھی یہ جیسے میں نے اپنے پہلے گفتگو میں کہا کہ یہی ہمارا جو فورم ہے علماء بورڈ، اور اس کے ساتھ جو دیگر ہمارے ادارے ہیں جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ وغیرہ، یہ سارے ادارے مل کے ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور جہاں جہاں جیسی کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے، وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، سوشل میڈیا ہو، تو ان چیزوں کے تدارک کے لیے بھی مؤثر قانون اور جو ہمارا علماء کا بورڈ، تو سارے مل کے اس سلسلے میں جو کرنے والے کام ہیں ان کو کر رہے ہیں اور مؤثر انداز میں کر رہے ہیں. اچھا سر، ایک اور چیز میں نے نوٹ کی، مجھے 7 سال یو اے میں رہنے کا اتفاق ہوا، وہاں کا جو محکمہ اوقاف ہے وہ بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کرتا ہے اپنی مساجد میں جو جمعے کا خطبہ ہے. جمعے کا خطبہ تحریر ہوا آتا ہے اور زیادہ تر وہ اسلامی تعلیمات پر، معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو اسلام کے ذریعے، اسلام میں ان کا کیا حل بتایا گیا، کیسے ان کو دور کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا سارا زور
معاشرے کو بہتر بنانے پر، اسلامی بنانے پر، اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے پر ہوتا ہے۔ کیا محکمہ اوقاف جو پرائیویٹ مساجد ہیں، اوقاف کی مساجد تو چلے آپ کے کنٹرول میں، کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی پالیسی ہے تو اس کے ممبر پہ بیٹھ کر کیسی کیسی تقاریر ہوتی ہیں جن سے نفرت انگیز باتیں بھی کی جاتی ہیں کسی مسلک کے خلاف؟ حکومت غلط کر رہی ہے، بالکل آپ اس کے تنقید کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں نے کئی مساجد پر ایسے خطبے بھی سنے ہیں کہ جی اس جمعے کے خطبے کے بعد ہم نے یہاں سے نکل پڑنا حکومت کے خلاف اور یہ پورے مسلمان جو ہے میرے ساتھ چلیں گے۔ تو مجھے وہ بڑا عجیب محسوس ہوا کہ یہ ممبر شاید اس کام کے لیے نہیں ہے۔ بینگ اے گورنمنٹ فنکشنری، بینگ اے گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، ان مساجد اور ان کے خطبوں کو بھی جو سیاست یا دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں مانیٹر کرتا ہے۔ اصل میں یہ بات کہ جو سب کانٹیننٹ کا ریلیجس کلچر ہے وہ یو یا گلف یا خلیج ان سے بہت ڈفرینٹ ہے، بلکہ دنیا کے سارے خطوں سے ڈفرینٹ ہے، سینٹرل ایشیا ہو، فار ایسٹ ہو۔ یہاں محراب و منبر مسجد مدرسہ ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہا ہے اور ہمیشہ قدر آزاد نہیں بہت زوردار طریقے سے آزاد رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ بڑے صغیر کے اندر مسجد مدرسہ خانقاہ اس کا مزاج ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے۔ یہ جب تک مولوی، خطیب، اسکالر تھوڑی سی کوئی شعلہ بیانی اور گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کرے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے خطابت کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور اس کے جو آڈینس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اس طرح کا جوش پیدا نہیں ہوتا۔ طویل یہاں کا جو ہزاروں یا صدیوں پر جو پھیلی تاریخ ہے، ہر بادشاہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ میرے نام کا بھی خطبہ پڑھا جائے، اور مختلف ادوار میں آفٹر پارٹیشن بھی اس طرح کی چیزیں لوگ زیر غور لاتے رہے ہوں گے، لیکن یہ خطاب سب کانٹیننٹ جس میں انڈو پاک شامل ہے، یہاں کے جو علماء تھے، میں پرانی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس چیز انہوں نے روکھی سوکھی کھائی، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھے، لیکن انہوں نے اپنی جو بھی علمی دینی روایت تھی اس پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات الگ سے جو ایک تاریخی طور پر آپ جو تاریخی اعتبار سے کہہ رہے ہیں میں بالکل مانتا ہوں کہ اکبر کے دور میں جس طرح انہوں نے جہاد کیا، اس کے الحاد کے خلاف، اس کی جو الحادی اس کے نظریات تھے، لیکن اگر حکمران آپ کو دین اسلام کے 5 ارکان یا ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنے سے نہیں روک رہا تو پھر تو آپ اس کے خلاف یعنی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ میں کسی بھی حکومت میں، موجودہ حکومت اس سے پچھلی یا آنے والی کسی حکومت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی کے حق میں ہوں، لیکن اس کو آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جو 5 جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے ان کے خلاف نہیں ہے تو آپ کس طرح اس ممبر پہ بیٹھ کے اس کے خلاف جہاد چلا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ تو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تو ہمارا جو مزاج ہے دین کا مزاج وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ایک پرنٹڈ خطبے کی کہ وہاں کا اوقاف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اتنا اسٹرانگ ہے، اور اس میں وہ خطے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں مساجد مدارس وغیرہ ہیں ہی گورنمنٹ سیکٹر میں۔ بالکل یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں، جو سوسائٹی کے اندر ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں۔ جیسے پنجاب کے اندر ایک محدود سے جو اعداد و شمار ہیں اس کے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر شاید 50,000 مساجد ہیں، جبکہ اوقاف کے پاس 500 مساجد ہیں۔ 50,000 مساجد کو گورنمنٹ پے رول پہ لانا، ریگولیٹ کرنا، اور پھر ان کو وہ ایک صدیوں کی روایت کے برعکس اس جگہ پہ لانا۔ ہاں، تجویز کے طور پر ہم نے خطبات تیار کیے ہیں کہ یہ خطبات ہونے چاہیے۔ وفاقی وزارت نے، صوبائی وزارت نے اس سلسلے میں بہت سے اقدامات کیے ہیں، سجیشن دیتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا اسپیشلی جو اوقاف کے خطباء ہیں، ہمارا جو محراب و منبر ہے اس کا علمی پایہ سوسائٹی کے جو دیگر فورمز ہیں ان سے زیادہ وسیع ہے، اور ہمارا خطیب زیادہ مؤثر اور معتبر بات کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ اس کی خطبات میں جو رواداری، انسان دوستی، محبت، یہ سارے جدائی جذبے ہیں وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں پیچھے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، مسجد پہ حملہ کیا گیا، مسلمان شہید ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر میرے ماں باپ اور میرے آل اولاد کی جان قربان۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایسے خطے میں ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف ان کی نہیں، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد
पाकिस्तान में उसका रद्दमल इंतहाई पुरतशद्दुद मुजाहरों की सूरत में होता है। आप नहीं समझते कि महकमा औकाफ को भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी चाहिए कि बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए, इस सिलसिले में नशिस्तें होनी चाहिए, उनकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि वो जब ये इस तरह के गुस्ताखाना खाके नशर किए गए, शाया किए गए, तो हमने अपनी अमलाक को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे मुजाहिरीन ने उनमें से बहुत सारी अमलाक को लूट भी लिया। तो क्या हमें आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं देनी चाहिए कि इस तरह के पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं होने चाहिए? इस्लाम तो तशद्दुद की नफी करता है, तशद्दुद तो इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम तो अमन व आशती का दीन है। तो जिस आलमगीर हस्ती ने ये दीन फैलाया तो हम तो उनकी तालीमात की नफी करते हैं। तो महकमा औकाफ को आगे आकर अपना किरदार अदा करना चाहिए इस ज़मन में। ये डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए और ऐसा है हमारे यहाँ एक। और सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि इस दौरान कोई ऐसी निशिस्त मैंने औकाफ की जानिब से, महकमा औकाफ की जानिब से, हालांकि आपके पास बड़े पाए के खतीब मौजूद हैं, ऐसी कोई निशिस्त मैंने होती देखी नहीं। ऐसी निशिस्तें दादा दरबार में भी हुई, बादशाही नहीं उस मौके पर जब ये डेफिनेटली उस मौके पर हुई और उन लोगों के साथ जो भी मुख्तलिफ लोग थे दायरे वो भी अपनी अकीदत इरादत में शिद्दत जज्बात से एक खास हद तक, एक खास हद से आगे गए और अपनी इमलाक जो है, कौमी इमलाक और कौमी जो वसाइल हैं उनकी कदर करना, उन और फिर हमारे अपने जो कौमी इदारे हैं उनकी इज्जत और हुर्मत जो है उसका ख्याल रखना, ये भी डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती ये है कि दुनिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया के नाम से जो रुझानात इस वक्त फ़रोग़ पा रहे हैं उसमें ये वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक किसी फ्रांस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इसको ऑन किया और फिर उसको काउंटर करने के लिए पूरी कौम ने, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर ने यूएनओ की असेंबली में वहाँ इस इशू को उठाया। उसी के तसलसल में फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ हमारे फोरम है, हमारे पंजाब के अंदर जो एक बहुत वसी फोरम है जिसको हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी कहते हैं, जिसमें अकाबिर इल्मी दीनी शख्सियात तकरीबन 100 के करीब हैं, उनकी मीटिंग्स हुई, उसको चीफ मिनिस्टर ने चेयर किया और दीगर जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उसमें इन सब लोग जो इस इशू पर उनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लिया। और ये बात डेफिनेटली ऐसी है कि नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाबस्तगी है किसी साहिब ईमान की, किसी कलमा होगी, वो जैसा हफीज़ जलंधरी ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उस मोहब्बत का जो तकाजा है वो एक तो उसको निभाते हुए में हमसे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं होना चाहिए कि जिससे हम इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कोई लोगों के लिए तान और तशनी का बायस बने। अब मेरा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, वक्त कम है, नहीं तो मैं आपसे मजीद भी बात करना चाहता था। आखिरी सवाल, जितने भी सूफिया यानी कि बड़े सगीर पाक हिंद में आए उनकी तालीमात के हवाले से आप नहीं समझते एक डॉक्यूमेंट्री भी होनी चाहिए? ये आपके साथ ही ग्रेटर इकबाल पार्क में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है क्या में पाकिस्तान के हवाले से बनी, बहुत अच्छी बात है, हमारे मुल्क के हवाले से बनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने, जिनकी वजह से या जिन लोगों के तवस्सुत से हम तक दीन इस्लाम पहुंचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनके आगे दाई बनकर जहाँ पे आए, आप नहीं समझते कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए जो हमारी नौजवान नस्ल के लिए हो और ऐसे मज़ारात, मसलन ये बादशाही मस्जिद एक बहुत बड़ा फोरम है, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री हो, बच्चे आए, मसलन मुझे नहीं पता कि आजकल की नस्ल को, नई नस्ल को इन तमाम सूफिया कराम के नामों का भी पता होगा, वो उनको जाने, उनको पता लगे कि किस सन में आए हिंदुस्तान, कहाँ पर उन्होंने डेरा डाला, कितने लोग उनके हल्का इरादत में मुसलमान हुए, क्या क्या मसाइब उन्होंने बर्दाश्त किए। ये आपने दुरुस्त फरमाया और इस सिलसिले में महकमा औकाफ और दीगर जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, स्पेशली जो हमारा वहाँ का पंजाबी डिपार्टमेंट है, जीसी यूनिवर्सिटी है, ये सब मिलकर इसमें एक रोड मैप है हमारा जिसके मुताबिक हम सूफिया की तालीमात, उसके इबलाग और बिलखसूस जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसका हमने सिलसिला शुरू कर रखा है। और सोशल मीडिया जो है आज क्योंकि अब बतदरीज हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ इन बुजुर्गान दीन की सवाने और इनकी तालीमात और इनके अहवाल और इनके अफकार का
ایک بھرپور جو پیرایا اور اس کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ موجود ہونی چاہیے اور موجود بتدریج ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بالخصوص جیسا ہم نے ذکر کیا کشف المحجوب کا، حضرت صاحب کی تعلیمات کا، لاہور کے اندر، لاہور کیونکہ بنیادی طور پر جو اس میں صوفیہ ہیں اس میں حضرت میاں میر کی شخصیت ایسی ہے کہ جس میں ایک رواداری ہے، اور بالخصوص انہوں نے سکھ جو مذہب تھا اس کو جس انداز میں ان پر جب ایک مشکل وقت آیا تو اس کو پروٹیکٹ کیا، تو ان کی تعلیمات کے بلاغ کا، اور جب بالخصوص ان کے ڈیلیگیشن آتے ہیں سکھوں کے تو ان کے ساتھ ہم ابھی جب ان کا عرص تھا تو وہاں ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ میٹنگ کی اور ایک بین المذاہب کانفرنس کا اہتمام کیا. تو یہ ان کی دستاویزات اور ان کی تعلیمات کے ابلاغ کے لیے ایک بہت جامع منصوبہ محکمہ جو ہے اس نے تشکیل دیا ہوا ہے اور اس پر بتدریج کام ہو رہا ہے. اور اس میں جو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیگر بڑے تعلیمی ادارے ہیں، لمز ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، لاہور کالج ہے، انٹر کالج ہے، وہ بھی اپنے لیول پر ہمارے ساتھ کولیبوریشن سے اس پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ہماری اس میں ہم یہ تصرف چیئرز وغیرہ قائم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سید طاہر رضا بخاری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آج کے انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو نئی نسل کو ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ اس پورے خطے میں اسلام کیسے پھیلا. دوسرا، یہ جو تاریخی مزارات ہیں، یہ مساجد ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں دیواروں پہ نام لکھے ہوئے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ تاریخی ورثہ ہے. یقیناً یہ ہمارا تاریخی ورثہ بھی ہے لیکن یہ ورلڈ ہیریٹیج بھی ہے. بادشاہی مسجد تو ابھی اس میں شامل نہیں ہوئی لیکن جلد یا بدید یہ شامل ہو جائے گی. شاہی قلعہ اس میں شامل ہے. تو یہ یقیناً ہم نہ صرف اپنے تاریخی ورثے کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اس پوری دنیا کے عالمگیر جو ایک تاریخی ورثہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور خصوصاً جب میں دیواروں پر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے نام اور ان کے موبائل نمبر یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی یہاں پر جو بھی ایسوسیشن ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ یہاں پہ وزٹ کے لیے آئیں، بار بار آئیں، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ کبھی آگے نہیں جا سکتی. لیکن خدا را ان تاریخی عمارات کا، مساجد کا، مزارات کے تقدس کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں. اپنے ہوسٹ سیاد شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.